فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی وصیتیں، آپ کے وہ فرامین جو آپ نے صحابہ کے طلب کرنے پر بطور وصیت ارشاد فرمائے، ان اقوال کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آخری حدیث جو آپ کے سامنے گوشت گزار کی تھی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا اپنے صحابی کے لیے جس نے آپ سے وصیت طلب کی۔ فرمایا کہ اعبد اللہ کأنک تراہ، میرے صحابی عبادت ایسے کرو کہ عبادت میں ڈوب جاؤ، ڈوب کر عبادت کرو، گویا کہ اللہ رب کائنات بالکل تمہارے سامنے، ڈوب کر عبادت کرو کہ انسان کا ظاہری وجود اور باطنی افکار اور باطنی اشیاء کو اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اور کبھی آپ نے غور کیا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں جتنے بھی اوامر اور طریقہ کار ہیں ان کے اندر اس چیز پر فوکس کیا گیا ہے کہ انسان کے جسم کا، انسان کے چہرے کے ساتھ انسان کے جسم کا انگ انگ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، انگ انگ جوڑ جوڑ۔ جب انسان سامنے کھڑا ہے تو چہرہ اللہ کے سامنے ہے، اور جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو کہا کہ یہ انگلیاں ایسے یا ایسے نہیں، یہ انگلیاں بالکل سیدھی ہونی چاہیے، انگلیوں کی توجہ بھی اللہ کی طرف، اور پاؤں کے سیدھے ہونے چاہیے ایسے۔ احادیث میں ذکر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سیدھے ہوتے تھے، یہ نہیں کہ ایسے ہوں، پنجے دائیں اور بائیں نکل رہے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہ اندر کی طرف ہوں۔ یہ سب کیا چیز ہے کہ انسان کے جسم کے ساتھ انسان کے ہاتھ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہیں، اور انسان کا پاؤں بھی اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ اور پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا، جب سجدے میں جانا ہے تو تب بھی اپنی انگلیوں کو یوں موڑ کر بیٹھنا کہ یہ سجدے کے اندر بھی، سجدے سے اٹھ کر تشہد میں بھی یہ انگلیاں جو ہیں یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اور تورک کے اندر بھی دیکھ لیں کہ انگلیاں قبلے کی طرف متوجہ ہوتی، ہر چیز اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اعبد اللہ کأنک تراہ، جب جسم کو اتنے اہتمام سے اور اتنے تکلف سے اور اتنی تکلیف سے اللہ کی طرف متوجہ کیا گیا ہے تو انسان کا جو انر سسٹم ہے اس کو کتنی توجہ درکار ہے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو۔
انسان کا دماغ، انسان کا دل، انسان کی سوچ، انسان کی فکر، اعبد اللہ کأنک تراہ، یہ جو جملہ ہے یہ اخلاص، انہماک اور توجہ کو، ہر چیز کو شامل ہے۔ اعبد اللہ کأنک تراہ، ڈوب کر عبادت کرو، گویا رب تمہارے سامنے۔ اور واعبد نفسک فی الموتى، اس دنیا کے معاملات میں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ واعبد نفسک فی الموتى، آپ کو واقعہ میں سنایا، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ اب اس دنیا میں آندیاں چلیں، طوفان آئیں، چیزیں سستی ہوں، مہنگائیاں ہوں، حکومتیں بدلیں، بارشیں ہوں، بجلیاں کڑکیں، سیلاب آ جائیں، مردوں کو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ وَاعْبُدْ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَى، اس دنیا کے اندر کیا مطلب کہ انسان اس دنیا میں جب کسی چیز کی ٹینشن لیتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ جب دماغ خراب ہوتا ہے انسان کا، دین بھی خراب ہوتا ہے، انسان کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے، انسان کی عبادت بھی خراب ہوتی ہے، انسان کی زبان بھی خراب ہوتی ہے، انسان کی نظر بھی خراب ہوتی ہے، انسان کی فکر بھی خراب ہوتی ہے۔ کب؟ جب ہم ٹینشن لیتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، جس انسان کو ٹینشن نہیں، اس کو فکر نہیں ہے، وہ سیدھے رستے پر رہتا ہے، اور جہاں کہیں ہمیں کوئی ٹینشن آئی، کوئی فکر ہم نے سر پر سوار کی، دماغ بھی غلط رستے پر چڑھتا ہے یا چڑھنے کا امکان، زبان بھی غلط استعمال ہوتی اور ہونے کا امکان ہے، ہاتھ بھی غلط استعمال ہوتے اور ہونے کا امکان ہے، اور قدم بھی غلط طرف چلتے ہیں۔ وَاعْبُدْ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَى، اپنے آپ کو مردوں کے اندر شمار کر، جیسے مردے کو کوئی فرق نہیں نہ پڑتا، اس دنیا میں کچھ بھی ہو جائے تو اپنے رب کے رستے کے اوپر قائم رہے اور اپنے آپ کو مردہ شمار کر لیں گے۔ ٹھنڈی اور سب ہوائیں یہ تجھے کسی کو اپنے سر کے اوپر، اپنے ذہن کے اوپر سوار نہ کرے۔ اور جو سب چیزوں کا ملاک ہے، جو ہر چیز کا مجموعہ اور خلوق، جو خلاصہ ہے وہ کیا ہے؟ یہ زبان ہے، زبان کو روک کے رکھا۔ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى لِسَانِهِ، اپنی زبان کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اشارہ کیا۔ اور گھروں کے اندر، محلوں کے اندر، رشتہ داریوں کے اندر، میاں بیوی کے اندر، ماں باپ کے ساتھ معاملات میں، دوست و یاروں کے ساتھ معاملات میں ابتدا زبان سے ہوتی ہے۔ بھئی تم نے یہ کہا تھا، اس نے اس موقع کے اوپر یہ کہا، فلاں بندے نے کہا کہ اس نے میرے متعلق یہ بات، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ۔ اللہ اکبر، یہ ایک وصیت تھی جو آخری جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے گزشتہ میں سنی۔ جناب معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، اصل میں یہ بھی چیز نا طبیعتوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ جناب معاذ کی کافی ساری احادیث اور وہ سب وصیت کے مطابق، موسٹلی زیادہ جناب معاذ کی، جیسے کسی انسان کا ذوق شوق نہیں ہوتا کہ میں زیادہ سے زیادہ اس چیز کو حاصل کروں، وہ اکثر موقع پر ہی اللہ کے رسول کے پاس آ جاتا ہے، اور پھر استاد بھی اسی انسان کو، اسی شاگرد کو دیتا ہے جسے محبت ہوتی ہے، جسے شوق ہوتا ہے، جسے ذوق ہوتا ہے۔ جناب معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آئے، سفر پر جا رہے ہیں، پتہ نہیں سفر سے انسان لوٹے نہ لوٹے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں ایمان یہ دیا ہے، ہمارے ایمان کا حصہ یہ بنایا ہے کہ رات کو بھی سوتے ہو تو اپنے آپ کو مردہ سمجھو، پتہ نہیں صبح اٹھنا بھی ہے کہ نہیں۔ اللہم، سونے کی دعا کیا ہے؟ بِاسْمِکَ أَمُوتُ وَأَحْیَا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں، اور صبح الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اے اللہ تو نے مارنے کے بعد مجھے زندگی دی۔ تو ہمارا تو ایمان، سفر پر جا رہے تو پتہ نہیں دوبارہ واپسی ہو نہ، کہاں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول وصیت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ ہم چھوٹے چھوٹے معاملات میں اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں، اپنے ایمان کو داؤ پر لگا دیتے ہیں، گھریلو چکرش ہو تب، صحت کے مسائل ہو تب، میاں بیوی کے مسائل ہو تب، کاروبار کے مسائل ہو تب۔ میرے بھائیو یہ دنیا ہے، یہاں سردی بھی آتی ہے تو بس اوقات شدت کی آتی ہے،
اور گرمی آتی ہے تو بس اوقات شدت کی آتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے شاید کوئی بیماری لگ گئی ہے، وہ کاروبار ٹھنڈا ہو گیا ہے، میاں بیوی میں ناچاکی ہو گئی ہے، اولاد کے مسائل بن گئے، میں فوراً یہ سمجھتا ہوں شاید مجھے کسی نے جادو کر دیا، وجہ بلا وجہ جناب پھونکوں والوں کے طرف جناب ہم دوڑ لگا دیتے ہیں۔ بھائی کوئی اللہ کی تقدیر بھی ہے، وَتُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، بھائی ایک مومن کا اللہ کی تقدیر کے اوپر بھی ایمان ہوتا ہے کہ اچھی اور بری تقدیر بھی یہ اللہ کی لکھی ہوئی اور وہ پوری ہو رہی ہے۔ اعبدوا اللہ ولا تشرک بہ شیئا، یہ کبھی کڑوں سے اور یہ مندریوں سے اور نیلے پیلے دھاگوں سے بھی بیماریاں ختم ہوئی؟ اگر اسی انداز سے لوگوں کی بیماریاں ختم ہوتی، یہ مندری اور دھاگوں اور تعویذوں سے اولادیں ملتی، تو میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر یہی کام لوگوں کو لگا دیتے۔ آپ نے دوا تجویز کی، کوئی مسئلہ ہے، بیماری ہے، دوا اختیار کرو۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں جتنے مرض ہیں اللہ نے ہر مرض کے لیے اس دنیا میں دوا پیدا کی ہے، وہ علیحدہ بات ہے وہ ہم اس تک پہنچے نہ پہنچے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو دوا سے حل نہیں ہوتا تو وہ پھر دعا ہے، وہ پھر دعا ہے، دعا کرو، نماز پڑھو، اللہ اکبر، اعبدوا اللہ ولا تشرک بہ شیئا۔ ذرا سا کوئی مسئلہ بن جائے تو انسان جو ہے وہ غیر ایمانی اور شرکیہ طریقے اختیار نہ کرے۔ دوسری چیز، اذا اسأت فاحسن وليحسن خلقك، اگر کہیں کوئی برائی کر جاؤ تو وہی بات جو پہلے ذکر ہو چکی، پھر اس کے بعد احسان کرو۔ غلطی ہے بھائی انسان سے ہو جاتی ہے، انسان کمی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول اوصی اور وصیت فرمایا علیک بتقوی اللہ ما استطعت، وہی پہلے دن کا سبق ہے، جس حد تک ہو سکتا ہے تو اللہ سے ڈر کر زندگی میں، جس حد تک کر سکتا ہے، علیک بتقوی اللہ، تو جہاں بھی ہو، جس سٹیٹس پر ہو، جس مقام اور مرتبے پر ہو، جس جگہ پر ہو، یہ خیال رکھ کہ تیرے اوپر ایک سپریم طاقت موجود ہے۔ اللہ کا ڈر رکھو، اور جو انسان اللہ کا ڈر رکھتا ہے نا اسے پھر کسی اور چیز کا ڈر رکھنے کی ضرورت، تو یہ بات کا جملہ ہے، اسے کسی اور کا ڈر وہ آتا ہی نہیں، کیونکہ وہ انسان ہی ایسا بن جاتا ہے۔ پھر اپنے تو اپنے، پھر غیروں کے اندر بھی اللہ رب العالمین اس کی محبوبیت اور اس کا حب، اس کی محبت دلوں کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ہم اس چیز کو ہلکا سمجھتے ہیں، اس چیز کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ سے ڈرنے والی زندگی اور تقوی والی زندگی اصل میں یہ بڑی بڑی تقریروں اور بڑے بڑے کاموں سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے بعد نبوت عطا فرمائی۔ کتنے سال کے بعد؟ 40 سال۔ اور 40 سال تک کیا ہوتا رہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سازی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا آئینہ لوگوں کے سامنے پیش ہوتا رہا کہ یہ دیکھو اگر کوئی انسان ہے تو یہ انسان ہے۔ لڑائیاں جھگڑے ان کے ہوتے تھے، اور ایک نوجوان آدمی کا انتظار کیا جاتا تھا کہ بھئی جو محمد کہے گا وہ بات ہے۔ حالانکہ اس وقت بڑے بڑے سردار موجود تھے، لیکن کئی فیصلے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اگر کوئی کہتا تھا کہ جوان دیکھنا ہے قریش کا، عرب کا، تو بھائی محمد کو دیکھو۔ جو انسان علیک بتقوی اللہ ما استطعت، جو یہ اپنا لینا کہ بھائی میں نے اللہ کے تقوی والی زندگی گزارنی ہے، رب اس کے اخلاق کو، اس کی تعریف کو لوگوں کے اندر اٹھانا ہے۔ علیک بتقوی اللہ، میرے صاحبی جس حد تک ہو سکتا ہے نا اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو، لوگوں سے ڈر کر نہیں، لوگوں کے خوف سے نہیں۔ اور وَاذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ وَشَجَرٍ، اس دنیا میں تم کسی بھی پتھر اور درخت کے پاس سے بھی گزرو تو کل قیامت کے دن کوشش کرو کہ وہ پتھر اور درخت وہ تمہارے اللہ کے ذکر کی گواہی دے۔ ہر پتھر اور یہ ہر درخت کے پاس اللہ کا ذکر، کیا مطلب؟ ہر وقت تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، ہر وقت تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اللہ اکبر۔ وما عملت من سوء فاحدث للہ فیہ توبہ، وہی انسان ہونا، کہیں بھی کوئی غلطی ہو جائے نا تو یہ مت کہنا رات کو تو استغفار کیا تھا،
اور آپ کو سید الاستغفار پڑھ لیا تھا صبح تہجد کے ٹائم میں نے بڑی ہی لمبی دعا کی تھی، رو رو کر گناہ کی معافی مانگی تھی. پرانی معافیوں پر مت جاؤ، ان کا سہارا نہیں لینا، بلکہ جہاں بھی کوئی نئی غلطی ہو جتنی جلدی ہو سکے فوراً اس کی نئی توبہ کرو. انسان کہتا ہے نا رات کو اٹھ کے توبہ استغفار کر لیں گے، ہو جاتا ہے نا. انسان کہتا ہے رات ہی کا ٹائم کر لیں گے، مغرب کے بعد کر لیں گے. نہیں، جہاں غلطی ہوئی ہے فوراً اس کی اللہ سے معافی مانگو. پتہ نہیں بھائی دوبارہ موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا. جہاں بھی کوئی نئی غلطی ہو اس کی نئی توبہ مانگو. یہ مت کہو کہ یار رمضان کے اندر کر لیجیے اگلے رمضان میں پھر گناہ کو. یہ ہمارے یہاں ایک معروف جملہ ہے، رمضان آ رہا ہے کہ گناہ بخشوا لیں گے، حج پہ جا رہے ہیں کہ گناہ بخشوا لیں گے. نہیں میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی جہاں بھی کوئی غلطی ہو جائے فَأَحْدِثْ لِلَّهِ تَوْفِي توبہ، فوراً اس کی نئی توبہ کرو، فوراً اللہ سے معافی مانگو. ہے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. اور کیسے معافی مانگے؟ یہ نہیں کہ ظلم زیادتی ہے جی یہ تو ساروں کے سامنے ہو اور معافیاں جا کر کونے میں مانگو. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السر بالسر والعلانیۃ بالعلانیہ. جو غلطی پوشیدہ کی ہے اس کی معافی بھی پوشیدہ ہوگی، اور جو غلطی اعلانیہ ہوئی ہے اس کی معافی بھی اعلانیہ ہوگی. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر کسی انسان کی فرض کیا کسی انسان کی ہم نے ناجائز غلط اس سے ہم نے زیادتی کر دی، اس کی بے عزتی کر دی، اس کی حتک کر دی، تو بھائی جہاں 50 آدمیوں کے اندر اس کی ایسی حتک کی ہے تو پھر 50 آدمیوں کے سامنے اس سے معافی مانگو. بھائی مجھے غلط فہمی ہو گئی، مجھے بات سمجھ نہیں آئی، جو بھی آپ نے کہنا ہے بھائی مجھے معاف کر. السر بالسر والعلانیۃ بالعلانیہ. غلطی علانیہ ہے تو پھر معافی بھی علانیہ مانگو، اور اگر غلطی سری ہے تو پھر اس کی معافی بھی سری مانگو. ہمارا کیا طریقہ کار ہے کہ ہم ظلم و جور کے اور جناب لوگوں کی عزتیں، لوگوں کے مال اور دنیا کے طرح بڑا کچھ کرتے پڑتے ہیں، اور رات کو تہجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہیں، لیکن بھئی جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام علانیہ کی ہے معافی بھی علانیہ ہوگی، جو سری کی ہے اس کی معافی سری ہوگی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب معاذ کو وصیت کی. دوسری حدیث بھی جناب معاذ کی. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب معاذ کو اپنے ساتھ لیا. اللہ اکبر. ذرا دیکھیں، ذرا تصور کریں کہ صحابہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اللہ کے رسول کا اپنے بعد صحابہ کے ساتھ پیار کتنا تھا. ہمارے ہاں ہمارا تھوڑا سا اسٹیٹس بلند ہو جائے نا، استاد کو ذرا پڑھا لکھا ہو یا کسی ذرا یوں کہہ لیں کہ ہائی جینٹری کا ہو، کسی لو ایریا کے اندر آ جائے، وہ اپنے طالب علموں سے اپنے ساتھیوں سے وہ ہاتھ ملانا، ان کے ساتھ کھانا پینا وہ پسند نہیں کرتا. جو بڑے حکمران ہیں، جو ذرا اللہ تعالیٰ کو کوئی مقام مرتبہ دے دیتا ہے، وہ چھوٹے موٹے ورکر کو نزدیک بس ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست بنائیں گے، تبدیلی لائیں گے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی پاک، صاف، شفاف اور نفیس شخصیت اللہ کے رسول کے بعد دنیا میں کوئی نہیں. اور پاک کتنی تھی وہ شخصیت، صاف کتنی تھی. صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ ملانے کے بعد جو ہاتھ سے خوشبو آتی تھی نا، وہ خوشبو اس دنیا میں کہیں ملتی نہیں تھی. وہ خوشبو کہیں ملتی نہیں تھی. اللہ اکبر. اللہ کے رسول مسجد سے نکلے، جناب معاذ بھی ساتھ ہے، کہا اللہ کے رسول کو وصیت ہی کرتے ہیں، کوئی وصیت ہی کرتے ہیں. کم لوگ ہی ہوتے ہیں جن کو افراد کی قدر ہوتی ہے، کم لوگ ہی ہوتے ہیں جن کو ہے سارے، لیکن کچھ ہیں وہ اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ ہیں، صبح دوپہر شام، صبح دوپہر شام. اور ایسے بھی ہیں وہ سب ہمارے لیے معزز. اپنا اپنا مزاج ایک مرتبہ ہے اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، کوئی ایک دو باتیں بتا دیں مختصر سی ہوں اور زیادہ لمبی چوڑی نہ ہو، جو آپ بتائیں گے اس پر عمل کروں گا، نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا. اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت اس کو بھی دی، وہ بھی کامیاب ہے. لیکن ایک وہ ہے جو صبح شام اللہ کے رسول کے ساتھ چپٹا. اللہ کے رسول وصیت فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کا معاذ کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں کے اندر لیا. یہ محبت ہے، یہ محبت ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ تھوڑا سا کوئی مقام مرتبہ دے دے نا، ہم لوگوں سے صحیح سلام نہیں کرتے. یہ حقیقت بات.
یہ حقیقت بات ہے. گلے لگانا تو بڑی دور کی بات ہے نا. بچوں کے سر پر دستے شفقت پھیرنا یہ تو بڑی دور کی بات ہے نا. صحیح سلام بھی نہیں کرتے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے اپنے صحابی کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں کے اندر ایسے لیا. یہ شفقت، پیار ہے، محبت ہے. اور فرمایا اے معاذ واللہ انی لأحبک، معاذ مجھے بڑا پیارا ہے، مجھے تو بڑا پیارا لگتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول وصیت فرمایا معاذ اسی کا، میری وصیت تجھے یہ ہے کہ اپنی نمازوں کے اندر ہر نماز کے بعد اس ورد کو اپنا لازم اور ملزوم بنا لے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا بھرپور ذکر کر سکوں اور تیرا خوب شکر ادا کر سکوں. تیرا میں بھرپور ذکر کر سکوں اور تیرا شکر کر سکوں. میرے بھائیوں، انسان کے پاس ذکر اور شکر کے علاوہ ہے ہی کیا؟ اللہ تعالیٰ ہم جیسے کیا کہنا چاہیے نا انجار اور احسان فراموش قسم کے لوگ، اللہ نے کون سی نعمت ہے جو ہم کو نہیں دی ہوئی؟ اور ہماری یہ زبان ہے کہ جو رب کی ناشکری کرتی نہیں تھکتی. میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، مجھے یہ بھی چاہیے، میں نے وہ بھی لینا ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ نے دیا تو اس کو ہے، دیکھو اس کو، اس کی گھر دے، اس کا گھر دیکھو، اس کی گاڑی دیکھو، اس کی اولاد دیکھو، اس کی میرے بھائی یہ سب فضول چیز ہے. اصل چیز اللہ کا ذکر اور اس کا شکر. اور وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو مال کے اضافے اور رزق کے اضافے کا طریقہ ہے وہ تو اللہ کا شکر ہے. ہم کفر کرتے ہیں، شکر تو کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے کو مزید دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے تو تمہیں اور بڑھا دوں گا، میں تمہیں اور بڑھا کر دوں گا. میرے صحابی اللہ سے توفیق مانگنا، اے اللہ میری مدد فرما. اس سے معلوم ہوا کہ نمازیں بھی اپنی طاقت سے پڑھی نہیں جا سکتی، زکاتیں بھی اپنی طاقت سے نہیں دی جا سکتی، اللہ کا ذکر بھی اپنی طاقت سے نہیں کیا جا سکتا، قرآن کی تلاوت بھی اپنی طاقت سے نہیں کی جا سکتی. خیر کی مجلسوں اور خیر کے معاملات میں بھی انسان اپنی طاقت سے نہیں چل سکتا جب تک کہ اللہ رب العالمین توفیق عطا نہ فرمائے. ہر چیز اللہ کی توفیق سے. رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اور اس بات پر اس سے بڑھ کر دلیل کیا ہوگی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب ابراہیم خلیل اللہ، اللہ اکبر، اللہ کا دوست. تصور کریں، خلیل اللہ، اللہ کا دوست. دعا کیا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. میرے مولا مجھے نمازی بنانا، میری اولاد کو بھی نمازی بنانا اور نمازی رکھنا. اس سے معلوم ہوا کہ نماز کی توفیق بھی ہے رب ہی دیتا ہے. یہ جو ہم آ کر بیٹھ جاتے ہیں نا خیر کی مجلسوں میں، یا وہ خیر کی بات ہمارے دل کے اندر اثر کرنے لگ جاتی ہے، یا ہمارا عمل درست ہونے لگ جاتا ہے، ہماری فکر بدلنے لگ جاتی ہے اور ہم اللہ کے قرب کے راستے پر چلنے لگ جاتے ہیں، یہ خود نہیں ہوتا کہ میں اس کے اندر بڑا پھلنے خواہوں. یہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہوتی ہے. اور وہ لوگ جو جہاں کہیں بیٹھے بس ادھر سے سنی ادھر سے نکال دی، چٹکلا سنا، آگے سے سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ دیا اور جیسے بیٹھے تھے ویسے اٹھے اور پلو اٹھا کر نکل لیے. یہ ایسے لوگ جو بھی ہیں وہ مجھ سمیت ان لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ ان کو سیدھے رستے پر ہونے کے باوجود رستہ نظر نہیں آتا. اے معاذ دعا کیا کر اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ مجھے اپنے ذکر کی اور شکر کی توفیق عطا فرما. اور شکر کیا ہے؟ یہ نہیں کہ انسان حرام کمائی جائے، اللہ کا بڑا شکر ہے. زکات نہ دے، اللہ کا بڑا شکر ہے جی. ملاوٹیں کیے آئے، اللہ کا بڑا شکر ہے جی. لوگوں کے مال اور زمینیں دبائے آئے، اللہ کا بڑا شکر ہے جی. یہ شکر نہیں ہے. اللہ کا شکر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس معاملے میں جس چیز میں جو احکامات فرمائے ہیں ان احکامات کی انسان فرما برداری. مال کا شکر کیا ہے؟ انسان بر وقت زکات دے، اس کے اندر سے صدقہ دے. اگر آپ دکاندار ہیں تو اس کا شکر یہ ہے کہ آپ کی دکانداری کی مثال آپ کے علاقے کے اندر ہونی چاہیے. بھائی مال لینا تو فلاں دکان کے پاس دکاندار سے لے کر. آپ کپڑا بیچ رہے ہیں تو مثال ہونی چاہیے کہ یار کپڑا لینا ہے تو فلاں دکاندار کے ساتھ پاس کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا دین النصیحہ،
کسی نے پوچھا تھا کہ یہ دین ہے کیا؟ ویسے ہم پوچھتے ہیں نا یہ دین ہے کیا؟ میں سمجھتا ہوں یہ ظلم ہے ان لوگوں کا، یہ زیادتی ان لوگوں کی جن لوگوں نے صرف اس دین کو ثواب کا دین ہی سمجھ لیا۔ اتنے کر لو اتنی ہزار نیکیاں، اتنی کر لو اتنی ہزار نیکیاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیاں بھی رکھی ہیں، لیکن ساتھ فرمایا، پوچھا دین کیا ہے؟ فرمایا دین النصیحہ، یہ خیر خواہی ہے۔ خیر خواہی ہے کس کے لیے؟ للہ، اللہ کی کتاب کی، اسے پڑھنا، اسے سمجھنا، ولی کتابی ولی رسولی، صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ کر اس نام کو جپنے سے نہیں، اس کو اپنے اس شریر کے اوپر لاگو کرنے سے، ولی ائمۃ المسلمین، اور اپنے حکمرانوں کے حقوق ادا کرنا، وعامۃ، اور جتنی دنیا ہے نا ہر ایک کا حق ادا کرنا۔ ایک صحابی، انہوں نے اپنے ایک دوست کو بھیجا، ساتھی کو بھیجا، کہ غلام کو بھیجا، جو میرے لیے گھوڑا لے کر۔ نصیحت کی بات ہو رہی ہے نا، ذکری کا، وہ شکری کا، کہ شکر کیا ہے؟ یہ شکر نہیں میں 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہوں جی، ہاں جی میں نے جناب وہ 1 فٹ لمبی، جو وہ 1 میٹر لمبی تصویر رکھی ہوئی، صبح میں یہ ورد کرتا ہوں جی، وہ ذکر اور ہے، وہ شکر نہیں ہے۔ شکر یہ ہے کہ رب نے جو دیا ہے، جو معاملہ اسی انداز سے معاملہ کرو۔ ایک صحابی کو بھیجا، ساتھی کو بھیجا، کہ غلام کو بھیجا، جاؤ گھوڑا لے کر آؤ۔ وہ 300 درہم کا بدلے 400 درہم کا گھوڑا لے آیا۔ اب مالک نے دیکھا، جس صحابی نے بھیجا تھا، اس نے کہا کتنے کا لانا؟ کا مالک کتنے کا؟ فرمایا اس نے مالک کو بلا کر، مالک کو بلایا، ہاں بھئی تم نے گھوڑا بیچا؟ جی بیچا۔ کتنے کا بیچا؟ 300 یا 400۔ کہا یہ تمہارا گھوڑا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہے، کوئی مجبوری ہے، یہ گھوڑا تمہارا 400 کا نہیں 500 کا ہے، اگر میں تمہیں 500 دے دوں تو پھر؟ وہ کہنے بہت اچھی بات ہے، 500 مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ باتوں باتوں پھر کہا کہ اگر تمہیں 600 دے دوں، یہ تو اور اچھی بات ہے۔ وہ قصہ مختصر 700 800 اسے دیا، جو گھوڑا غلام یا ساتھی 300 یا 400 کا لایا تھا، اسے 800 دیا۔ جب وہ لے کر چلا گیا تو جو لے کر آیا تو اس نے کہا سرکار یہ کہہ دیا، میں تو 800 کی چیز آپ کو 400 میں لا کر دی، اور آپ نے پھر اس کو 800 کا کر کے اس کو جو ہے اس کو 800 کی قیمت دے دی۔ فرمایا تم نے جو کیا تم نے اپنی جگہ ٹھیک کیا، لیکن جو میں نے کیا وہ اللہ کے رسول کے حکم سے ٹھیک کیا۔ فرمایا وہ کون سا حکم؟ فرمایا تم نے نہیں سنا؟ اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا دین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، یہ دھوکے اور فراڈ کا نام نہیں۔ اگر ایک انسان بھولا ہے، اسے پتہ نہیں ہے، اس کو حساب کتاب نہیں آتا، اسے پتہ نہیں کہ میری چیز کی قیمت کیا ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم اسے لوٹ کر کھا جاؤ۔ الدین النصیحہ، اللہ کے رسول نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے، اور یہ خیر خواہی اپنی نہیں کہ بس اپنی مالش کرتے رہو، ولی ائمۃ المسلمین وعامۃ، جتنی بھی اس دنیا میں لوگ ہیں تمہارے ساتھ متعلق ہیں، ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کرتی۔ رب اعنی علی ذکرک و شکرک، یہ بھی اللہ کا شکر ہے، میرے مولا تو نے مجھے اس مقام پہ رکھا ہے، اس سٹیٹس پہ رکھا ہے، میں دنیا کے اندر یہ کام کر رہا ہوں، میں جو کام کر رہا ہوں وہ کام ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، جس کے اندر سے کوئی بال نہ نکال سکے، اس کے اندر کوئی انسان فائدہ نہ ڈال سکے۔ ہم مثال فرض لیا کہ دودھ کے اندر جناب مختلف چیزیں مکس کر دیتے ہیں، کپڑے کی دکانیں رنگ برنگی لائٹیں لگا کر کپڑے کا رنگ ہی بدل دیتے ہیں، دکان پر رنگ اور ہوتا ہے، گھر لاؤ تو اور ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب فراڈ نہیں تو اور کیا؟ الدین النصیحہ، اللہ کا ذکر اور اللہ کا شکر، یہ کہ رب نے جس مقام پہ رکھا ہے بات ہوتا اور فراڈ نہ ہو، وہاں تو نمری نہ ہو، جو لینے ہیں بھائی وہ لینے ہیں، جو دینے ہیں وہ دینے ہیں، بات ختم۔ جو اپنی چیز ہے وہ ہم نے لینی، اور جو کسی کی ہے وہ دینی ہے، وہ آج دے تو کل دے۔ انسان اس فلسفے کو میرے بھائی اگر سمجھ لینا کہ جو چیز میری ہے وہ میری ہے، اور جو میری نہیں وہ ساری زندگی میرے پاس ہے، یہ یقین رکھیں کہ یہ چیز میری نہیں، یہ اپنے اس مالک کی ہے۔ جس دن مسلمان کو یہ یقین آ گیا اور یہ ایمان آ گیا، اس دن یہ ظلم اور جور سارا ختم ہو گیا۔ بھئی میں نے کسی سے ادھار پیسے لیے، میں نے اسے واپس کرنے کی، شراکت پر بزنس کیا 50-50 ہے تو بھائی کا سودا جب عہد 50-50 ہے تو اس کو 50 دو، نہیں کر سکتے اسے کہو میں زیادہ نہیں کر سکتا۔ اس کا یہ طریقہ تو نہیں کہ شروع میں یہ اکثر شکایتیں آتی کہ مل کر کاروبار کیا تھا، 1-2 مہینے کچھ کیا، اس کے بعد یہ آیا کچھ نہیں، اس کا کاروبار بڑھتا جا رہا اور ہمارا صفر ہوتا جا رہا ہے۔ الدین النصیحہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کی توفیق ان لوگوں کو نہیں،
اے میرے صحابی رب سے توفیق مانگا کر میرے مولا اپنے ذکر کی اور شکر کی توفیق دے، میں تیرا ذکر بھی کرتا رہوں تیرا شکر بھی کرتا رہوں، مجھ سے کوئی تیرے حق میں اور تیری مخلوق کے حق کے اندر کسی قسم کی کوئی ظلم ہو، کسی قسم کا ظلم اور کسی قسم کی زیادتی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی اللہ کے رسول وصیت فرمائے، اللہ کوئی بات علیک بتقوی اللہ بالسر والعلانیہ فإنہ رأس الامر، اے ابو ذر غفاری جتنا بھی دین ہے نا اس کا سر تقوی ہے، اس کا سر تقوی ہے۔ کیا مطلب تقوی کی مثال سمجھ لیں، انسان کسی معاملے کے اندر پڑ گیا مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا ہے نہیں ہے، کروں نہ کروں، جائز ہے یا ناجائز ہے، انسان مختلف چیزوں کو لگا کر اپنے ذہن کے اندر ایک سانچہ بنا کر دیکھ لے یار چیز مشکوک ہے تو اس کو چھوڑ دو، یہ تقوی، یہ تقوی کہ دین کی اساس تقوی ہے۔ سوچو کہیں میں ظلم تو نہیں کر رہا، اپنی ذات کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں، رب کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں یا لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں؟ سب سے پہلے تو تقوی۔ یا رسول اللہ زدنی، اللہ کے رسول وہ تو ہو گیا، کوئی اور بھی نصیحت فرمائے، فرمایا علیک بتلاوت القرآن، اے ابو ذر غفاری تلاوت قرآن کثرت کے ساتھ کیا کر، فإنہ نور لک فی الارض، تو جب زمین میں کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے گا رب اس زمین کے اندر تیرے لیے نور ہی نور پیدا کر دے گا۔ نور کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک معنوی چیز ہے، انسان کو پھر دھوکے نہیں لگتے، انسان کو پھر ٹھڈے نہیں لگتے، پھر بڑے بڑے فلسفے سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، انسان کو تھوڑی سی بات سے بات ویسی سمجھ آتی ہے۔ نور جو ہے، اور یہ نور کیا ہے؟ اللہم اجعل فی قلبی، یہ اللہ کے رسول کی دعا تھی، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور کی روشنی منور فرما دے، وفی سمعی نورا، میرے کانوں میں نور فرما، وفی بصری نورا، میری آنکھوں میں نور پیدا فرما، وعن یمینی نورا، میرے دائیں نور کر دے، میرے بائیں نور کر دے، میرے مولا میرے آگے نور کر دے، میرے مولا میرے پیچھے نور کر دے، میرے مولا میرے اوپر نور کر دے، ومن تحتی نورا، اے اللہ میرے نیچے سے نور کر دے، اے اللہ میری ذات کو پر نور کر دے، میرے ارد گرد اوپر نیچے نور ہی نور کر دے۔ نور کیا ہے؟ یہ رب کی توفیق ہے، یہ اس کی حفاظت ہے، یہ اس کی طرف سے رہنمائی ہے کہ کہیں سے بھی کوئی برائی، وہ شر، وہ انسان کے قریب نہ آئے۔ قرآن کی تلاوت کیا کر، زمین میں اس قرآن کو رب تیرے لیے نور بنا دے گا۔ وَزُخْرُ لَكَ فِي السَّمَاءِ، جہاں یہ دنیا میں تیرے لیے نور ہوگا، آسمانوں میں تیرے لیے ذخیرہ ہوگا۔ اور ایک ہے ہنسنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ اللہ کے رسول مسکراتے رہتے تھے۔ مسکرانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کے چہرے پر حشاشت رہتی تھی، خوشی رہتی تھی، جس سے ملتے تھے کھلے چہرے سے ملتے تھے۔ اور ذہن کا کیا ہے کہ انسان دانت پھاڑ پھاڑ کر اونچی آواز سے ہاں 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 کر کے ہنسے، یہ ذہن ہے۔ مسکرانا کیا ہے؟ کھلے چہرے سے ملنا، کھلے چہرے سے ملنا یہ مسکرانا ہے، اور اونچی آواز سے ہنسنا یہ ذہن ہے۔ مسکرانا یہ سنت ہے کہ انسان کا چہرہ مسکراتا ہو، خوشی والا ہو، جو ملے اس سے اچھا محسوس ہو کہ بھئی میں کسی انسان سے ملا ہوں، مجھے بڑے پیار سے ملا ہے۔ اور ذہن کہ انسان جناب دانت نکال نکال کر ہاں ہاں کر کے ہنستا رہے، یہ جو زیادہ جو ہے وہ دانت نکال نکال کر ہنسنا اور ہر وقت کہتے ہیں مارنا، دوسرے لفظوں میں یمیت القلب، یہ تیرے دل کو مردہ کر دے گا۔ اور صرف یہی نہیں، وَيَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ، یہ تیرے چہرے کے نور کو ختم کر دے گا، یہ تیرے چہرے کے نور کو ختم کر دے گا۔ اور قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، اگر کہیں ضرورت پڑے نا، پہلی بات تو ہے خاموش رہے، لیکن اگر کہیں بولنا پڑے، کوئی حق بات بھی ہے تو حق بات کہہ دے، اگرچہ وہ کڑوی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ ہم اگر کیا سمجھتے ہیں؟ کسی جگہ جو ہے نا وہ کوئی فساد کروا دیا، کسی کی لڑائی کروا دی، غلط قسم کی پوسٹ لگا دی، غلط قسم کی خبر نشر کر دی، جا کر کسی کے کان میں کوئی چیز پھونک دی، اور شیطان ہمارے گھر تو بڑا کوئی غلط کام کیا تو حق کام کیا۔ یہ فساد ڈلوانے، لڑائیاں ڈلوانے یہ حق نہیں ہوتا۔ حق یہ ہے کہ بھئی آپ سے اگر کسی نے پوچھا بھئی اس معاملے میں مشورہ دو، یہ بات بتاؤ، تو آپ کا جو اپنا ذہن کے اندر مائنڈ ہے وہ بتا دے، اور آپ کو ٹھیک ہے یا غلط ہے وہ بات کی بات ہے۔ قُلِ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا، اگر بولنا ہے تو حق بولنا ہے، اگرچہ وہ کرواؤ۔ یہ فساد کروانے، لڑائیاں کروانی، جھگڑے کروانے، لوگوں میں جو ہے وہ غیبتیں کروانی، رشتہ داریوں میں پھوٹ ڈلوانی، بڑے اور چھوٹوں کے اندر لڑائیاں کروانی، یہ حق نہیں ہوتا۔ ابھی بلا وجہ کا جا کر تم حق کر رہے
نہیں، قل الحق ولو کان مرا، اگر تم سے کسی نے پوچھا ہے، ضرورت ہے تو سچی بات کر دو، پھر لیپا پوتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ضد نہیں۔ اللہ کے رسول اور فرمائے قال لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، ایک طرف اگر بات اللہ کی یا اللہ کے دین کی آ جائے، لا تخف لومۃ لائم، پوری دنیا تجھے ملامت کرنے والی ہو، پھر تو نے کسی سے خوف نہیں کھا، وہ ایک ہی کر دیتا، ایک ہی کر دیتا، ایک اندھی شکل بنا لی، وہ نیچے کی جوڑ چھڑ دیتی۔ لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، بے شمار لوگ ہیں، اگر وہ نماز درست شروع کر دیں، اپنے لباس کو شرعی کر دیں، اپنے چہرے کو مسنون کر لیں، کوئی سودی کاروبار حرام بزنس چھوڑ دیں، پوری دنیا پورا خاندان اس کے یہ کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا۔ لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، وہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، جب اللہ کی بات آ جائے تو پوری دنیا میں لا یخافون لومۃ لائم۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی قرآن کے اندر بھی صفت یہ بیان فرمائی۔ مومن کون ہے؟ وہ یہ نہیں وہ دوست کیا کریں گے، وہ خاندان والے ان میں کیا کھاگا، وہ پورا قوم قبیلہ نکلتا ہے، وہ بیوی ناراض ہو جائے گی، اولاد منہ موڑ جائے گی۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ مومن وہ لوگ ہیں لا یخافون لومۃ لائم، اللہ کے دین کے معاملے میں جو بھی کوئی بات ہو جائے تو کسی کو ایک مچھر کے پر برابر بھی اہمیت نہیں دے، کسی سے اللہ کے معاملے میں نہیں ڈرنا، اللہ کے معاملے میں نہیں ڈرنا۔ اور دوسری لیحجزک عن الناس ما تعلم من نفسک، امر بالمعروف بڑی اچھی بات ہے، لوگوں کی اصلاح بڑی اچھی بات ہے، جو عیب تم میں خود ہونا لوگوں کو اس کے اگینسٹ تقریریں نہیں کرنا، یہ حدیث کا ترجمہ ہے، جو عیب تم میں خود موجود ہو لوگوں کو اس کی نصیحت نہیں کرنا، پہلے اپنی اصلاح کرو پھر لوگوں کو نصیحت کرو۔ ہم اور ہمارے معاشرے کی خرابی کیا ہے؟ جس بندے کے پاس چلے جائیں، اخباروں میں دیکھیں ایک سے ایک بڑا دانا ہے، ٹی وی پر دیکھ لیں ایک سے ایک بڑا فلسفی اور دانا ہے، گلی کونوں کے اندر چلے جائیں، جس دکان پر چلے جائیں ایک سے ایک بڑھ کر دانا ہے، اور اندر سے ایک نمبر کے سارے فراڈی، ایک نمبر کے دو نمبری، ایک نمبر کے دھوکے باز، جھوٹ بولنے والے، دغا کرنے والے، لوگوں کے مال کھانے والے، لوگوں کی عزتیں اچھالنے والے، اور لوگوں کے سامنے تقریر۔ وصیت پوچھی ہے نا لیحجزک عن الناس، جو چیز تجھ میں خود ہے نا، ما تعلم فی نفسک، جو تجھ میں خود ہے لوگوں کو اس کے اگینسٹ تقریر نہیں کرنی۔ اگر کسی کو تم نے منع کرنا ہے کہ بھائی بے نمازی نہ ہو، نماز پڑھا کر، پہلے اپنے آپ سے سوال کر میں نماز پڑھتا ہوں نہیں، لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ بھائی 2 نمبر کام نہیں کرنا، تیرے سارے کام 1 نمبر ہیں۔ لوگوں کو تو میں کہتا ہوں کہ سچ بولنا، تو خود سچ بولتا ہے، جو عیب اپنے اندر ہے نا اس عیب کی تبلیغ نہیں کرنا، پہلے اپنی اصلاح کر پھر تبلیغ کر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اور کافی آگے سارے وصیتیں انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو ان کو پھر مکمل کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں بیسک طور پر کیا ہے؟ یہ انسان کی شخصیت سازی ہے۔ یہ آپ کو تیسرا جمعہ ہے یہ اس موضوع پر، پہلے جمعے اس چیز کی وضاحت کی تھی کہ اللہ رب العالمین کو کوٹ کباڑ نہیں چاہیے۔ احادیث آپ کے سامنے، علیک بتقوی اللہ، ہمیں ڈر اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے، اپنے ہر معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ بھائی میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، کوئی مجھ سے پوچھنے آئے فبیہ بنائی، مجھے لوگوں کا ڈر نہ ہو، کیمروں کا ڈر نہ ہو، پولیس کا ڈر نہ ہو، کسی کے پوچھ پرتیت کرنے والے کا ڈر نہ ہو، کسی انسپیکشن میں آنے والے کسی آفیسر کا ڈر نہ ہو، صرف ڈر ہو وہ اللہ کا۔ علیک بتقوی اللہ، اگر مجھ سے اللہ نے پوچھ لیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ انسان کو تو دنیا جواب دے لیتی ہے نا، یعنی یہ شریف برادران پوری دنیا میں چور 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 کر کے پوری دنیا میں ان کی چوری کے جناب بینر لگائے، اور نکال ہم کھوٹا سکہ بھی نہیں سکے، نکال ہم کھوٹا سکہ بھی نہیں سکے۔ تو میرے بھائیو، علیک بتقوی اللہ، بات یہ ہے کہ انسان کو کسی کا ڈر نہ ہو۔ ڈر ہو تو اپنے معاملات میں اللہ کا ہو، وہ زبان کے معاملات ہوں، وہ آنکھ کے ہوں، وہ ہاتھ کے ہوں، وہ پیٹ کے ہوں، وہ جیب کے ہوں، کوئی بھی معاملات ہوں، علیک بتقوی اللہ، یہ سوچ کر رکھے کہ میرے اوپر ایک سپریم طاقت موجود ہے، اس نے مجھ سے پوچھ لیا تو نے یہ دھوکہ کیوں کیا، تو نے یہ فراڈ کیوں کیا۔ اور جناب عائشہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے،
بے شمار لوگ ہیں کل قیامت کے دن آئیں گے نیک ہوں گے نا، تو اللہ تعالیٰ کو بھی پتا ہے انسان میں غلطی ہو جاتی. اللہ کے رسول نے فرمایا بے شمار لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی نور کی چادر میں یوں کر لے گے، ساروں کے ترازو یوں لگ رہے ہیں، ایک بندہ آئے گا اللہ تعالیٰ کہے گا نیڑے کرو، اور ایسے نور کی چادر کے اندر نکل جائے گا. اندر کیا بات ہو رہی ہے کیا کوئی پتہ نہیں، اور جب آئے گا تو کلین چٹ اس کے ہاتھ میں ہوگی. اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے، میرے بندے تو نے دنیا میں جس حد تک ہوا تو نے مجھے میری نافرمانی نہ کرنے کی پوری کوشش رکھی، دنیا کے اندر تو نے مجھے جو ہے یوں کہنے کہ میرے معاملات کو خراب نہیں نہ کیا، آج پوری دنیا کے سامنے میں بھی تجھے خراب نہیں کروں. علیہ کا تقوی اللہ، جو انسان اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے نا، قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، رب کے رستے پر چلتے ہوئے جہاں کوئی آڑ آ جاتی ہے نا، پھر ان آڑوں کو کھولنا، پھر یہ اللہ کا کام ہوتا ہے، انسان کا کام نہیں ہوتا. پھر انسان کو ڈر صرف اللہ کا ہو، امید صرف اللہ سے ہو، اور ایک طرف لوگوں کے اس انداز سے حساب کتاب ہے اور دوسری طرف جناب پوری دنیا جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو رہی ہے. یہ اصل میں تقویٰ، جب انسان اللہ کا خیال رکھتا ہے نا، پھر اللہ بھی انسان کا خیال رکھتا ہے اور رکھے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور تقویٰ جیسا آپ کو بتایا اپنے عمل اور اپنی شخصیت، اپنے اس جسم اور اپنے اس جان کو سدھارنے کا نام ہے. جو بات درست ہے وہ درست ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے. غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، کسی سے بھی ہو سکتی ہے. انسان اپنے آپ کو انسان سمجھ کر، اللہ کا بندہ سمجھ کر اور اپنے اللہ کو سپریم طاقت سمجھ کر اگر زندگی گزارے تو یقین جانے ہمارا یہ گھر، محلہ، معاشرہ، علاقہ کیا یہ پوری دنیا جو ہے نا یہ گروہ گزار ہو جائے. یقین کریں بسا اوقات واقعہ دل میں تکلیف ہوتی ہے اپنے حالات دیکھ کر کہ ایک دور وہ تھا کہ پوری دنیا میں عدل اور انصاف ہمارا امتیاز ہوا کرتا تھا. یہودی اور عیسائی اپنی عدالتوں کی بجائے مسلمانوں کی عدالتوں میں فیصلے کرواتے. ہمیں اپنے لوگوں پر اعتماد نہیں، ہمیں اعتماد ہے تو ان لوگوں پر ہے. اور آج صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ ہمیں اپنی عدالتوں پر جو ہے وہ یقین نہیں. ہم کہتے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں وہ کافروں کی صحیح کام کرتی ہیں، جو ہمارے امتیاز میں وہ لے گئے اور جو ان کے عیب تھے وہ ہم نے اپنا لیے. مسئلہ یہی کہ ہم نے تقوی کو چھوڑ دیا، ہم نے تقوی کو چھوڑ دیا، اپنی شخصیت کو چھوڑ دیا. ہم نے اپنی ذات کو، اپنے مفاد کو، اپنی جیب کو، اپنے پیٹ کو اپنے آگے رکھا اور ہم نے ہر چیز کو بھلا دیا. اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ جیسے اخبار نے کہا نا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے تمہیں آسمان سے زمین پر دے مارا. اور آج وہی ہماری صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں تقوی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.